السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکات سے گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جن دوستوں بھائیوں نے میری ویڈیو کو سنا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لائک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو آج کا موضوع میرا درس قرآن ہے۔ سورۃ بقرہ کا کل ہم نے آغاز کیا تھا۔ تو آؤ دوستو، قرآن سنتے اور سناتے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ او قرآن سے دوستی کر لیں، او قرآن سے دوستی کر لیں، اپنے سینوں کو نور سے بھر لیں، اپنے سینوں کو نور سے بھر لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ تو آج ہمارا موضوع درس قرآن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس پروگرام کو فائدہ مند بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ تو الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے، بن دیکھے، یعنی یقین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب قیامت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اب قیامت کا دن، روز محشر کا دن ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تمام مسلمان، وہ چاہے پڑھے لکھے ہوں، چاہے غیر علم ہوں، پڑھے لکھے نہ ہوں، تو سب کا یقین ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، بالغیب۔ اور اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تمام مسلمان اللہ رب العزت کو ایک ذات وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے۔
اس طرح جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ اور اللہ کے تمام فرشتوں پر، و کتبہ، یہ کتاب کی جمع کتب ہے، تمام کتابوں پر میں ایمان لایا، و رسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ تو یہ جو انسان ایمان لاتا ہے بن دیکھے، تو وہ یہ غیب کی جو بغیر دیکھنے والی صفت ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتا ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ، اچھی اور بری پر بھی، تقدیر پر بھی اس کا یقین ہے۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اس انسان کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے زندہ فرمائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے، اور میرا حساب کتاب ہوگا، میرے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد مجھے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، یعنی جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے تو وہ انسان جنت کے اندر، اللہ کے مہمان خانے کے اندر داخل ہوگا۔ اب جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت جو ہے وہ باغات کی زمین ہے، وہ باغات کی جگہ ہے، یعنی باغات اور پھلدار درختوں نے اس زمین کو چھپایا ہوا ہے۔ جیسے ہم جنوں کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتے، اس لیے جنت کے اندر اتنے باغات ہیں، پھل ہیں، کہ وہ جنت کی زمین کو ان باغات نے چھپایا ہوا ہے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو بالغیب، یعنی بغیر دیکھے وہ اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو پھر اس پر دوسرے احکامات بھی ماننے ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم بغیر دیکھے میں جو تمہیں آرڈر کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں، تمہاری چھوٹی سی عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، تو آپ نے اس بات کو، میری ہر بات کو ماننا ہے اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ کہیں پر اگر تم سے سستی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ تو یہ قرآن ہماری رہبری فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر لحاظ سے ہمارا خیال رکھا۔ دیکھو، ہمارے لیے پانی پیدا کیا، ہمارے لیے ہوا پیدا کی، ہوا چلائی، ہوا کے ذریعے سے انسان سانس لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کا بندوبست فرمایا۔ ہر طرح کا رزق انسان کو میسر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہنا کہ میں اپنی محنت کی وجہ سے رزق کماتا ہوں، تو ایک بات مجھے وہ آدمی بتائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے یہ جسم کے اندر سے طاقت چھین لے تو تم محنت کیسے کر سکو گے؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی دماغ سے روزی کماتا ہوں، میں یہ طیارہ بناتا ہوں، اس وجہ سے مجھے رزق ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ عقل چھین لے تو انسان کو اپنے گھر کا دروازہ بھول جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا گھر کہاں ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل۔ جتنا جو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی۔ تو ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہر چیز کی، اللہ کی توفیق سے قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دین کی فقاہت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہ قرآن پاک کی بہت بڑی برکت ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک
آدمی نے اپنے بچے کو انگلش کی دنیاوی تعلیم بہت زیادہ اس کو تعلیم دلوائی اور وہ بہت پڑھا لکھا ہو گیا، انگلش بولنے لگ گیا۔ انگریزی بولنے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا، وہ بھی ایک زبان ہے، جیسے ہماری پنجابی زبان ہے یا قومی اردو زبان ہے، تو یہ جیسے پشتو زبان ہے، بلوچی زبان ہے، سندھی زبان ہے، وہ بھی ایک زبان ہے۔ اس کو ہم نے اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا کہ پتہ نہیں جو انگلش پڑھ جاتا ہے پتہ نہیں اس کے وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے۔ 2-4 انگلش کے لفظ بولے، آلویز اسپیک دی ٹروتھ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا جو ہے نا جینٹل مین ہے، یہ تو بڑا عالم فاضل ہے۔ نہیں، تو اگر ایک آدمی ہزاروں انگلش کی کتابیں پڑھاؤ، جب باپ کا رخصت ہونے کا وقت ہو، جب اس کے لیے الوداعی تقریب ہو رہی ہو جس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں، تو وہ اس میں وہ کھڑا انگلش پڑھے گا تو باپ کو کیا اجر ملے گا؟ باپ کو کیا ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، جو آدمی مسلمان ہے اس کے لیے پہلے نمبر پہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کو حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہر ایک کے لیے، ضروری نہیں ہے کسی گروہ کے لیے، طالب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا فرض ہے، ضروری ہے، وہ چاہے مزدور ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کسان ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے وکیل ہے، چاہے جج ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، یا وہ پائلٹ ہے، یا وہ جرنل ہے، یا وہ کرنل ہے، یا وہ ڈپٹی کمشنر ہے، یا وہ آئی جی ہے، یا ہوم سیکرٹری ہے، یا وہ وزیر اعلیٰ ہے، یا وہ وزیر اعظم ہے، یا وہ گورنر پنجاب ہے، یا وہ گورنر سندھ ہے، جو بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے اس پر میرے اور آپ کے ساری کائنات سے حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب العلم، علم کا طلب کرنا، وہ کون سا علم ہے؟ وہ نورانی علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ علم ہے، وہ قرآن مجید کا علم ہے، وہ حدیث رسول اللہ کا علم ہے، وہ سنت رسول اللہ کا علم ہے، وہ اسلامی علوم ہے۔ اگر ایک آدمی کو ایک لفظ بھی انگریزی کا نہیں آتا لیکن وہ دین کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں جائے گا، اور جو آدمی کو دین کا پتہ نہیں ہے، اسلام کا پتہ نہیں ہے، تو وہ آدمی جنت میں کیا جائے گا؟ تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا خان صاحب کا۔ پٹھان صاحب نے ایک بات سنا کسی عالم دین سے، تو اس کے دل میں جوش آیا، جذباتی ہو گیا، تو راستے میں ایک ہندو اس کو ملا۔ ہندو اپنی عبادت کر کے، جیسے وہ دریاؤں میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو وہ عبادت کر کے اپنا جو ہے واپس آ رہا تھا۔ تو یہ پٹھان صاحب نے بولا، لالا کھڑے ہو جاؤ، وہ کافر کا بچہ کھڑا ہو جا، ہم تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ کافر کا بچہ کھڑا ہو جا، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑے گا، ہم تمہیں مارے گا، میں کلمہ سنا۔ اس نے کہا، لالا تمہیں پتہ تو ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، آج جو بھی ہے نہیں چھوڑے گا، آج خان آپ کو نہیں چھوڑے گا، آج یا تو ہمیں کلمہ سنائے گا نہیں تو اپنی جان سے جائے گا۔ اب وہ پھنس گیا، اس نے سمجھا کہ لالا چھوڑے گا نہیں، لالا بہت غصے میں ہے، تو لالے کو کہنے لگا مجبور ہو کے، اچھا لالا جی پھر تم ہی پڑھا دو مجھے کلمہ، لالا جی پھر تم ہی مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان کر لو۔ وہ پھر لالا جی کیا فرمانے لگے، وہ ماڑا کیا بولے گا، تمہیں کیا پڑھائے گا؟ وہ لالا کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے، وہ بھائی کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا، تو ہم مسلمان کلواتے ہیں، فخر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن سن کے قربان جاتے ہیں، اور باپ کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں جنازہ نہیں آتا، ہمیں غسل کے فرضوں کا نہیں پتا کہ ہم نے پاک کیسے ہونا، نجاست سے دور کیسے ہونا، اپنی ناپاکی کو دور کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے۔
باتیں ہم عالموں کے بارے میں بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اندر میں ہے۔ دلا گر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا تیرا دوست دار۔ اے دل، اگر تو عاجزی پسند کرے تو دنیا تجھے اپنا دوست بنائے گی۔ عاجز ہونا پڑتا ہے۔ تکبر تو کرنے والوں کا آپ انجام دیکھ رہے ہیں نا، وہ ابلیس، دنیا اس پہ لعنت برساتی، اللہ کی طرف سے بھی لعنت، فرشتوں کی بھی طرف سے لعنت، ہر طرف سے لعنت ہی لعنت، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ اور جو تکبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ترے خان سمجھنے والے ہیں، میں کسی کی ذات پہ ہٹ نہیں کر رہا، کسی کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا، میں تو پہلے اپنے آپ کو سبق دیتا ہوں کہ عاجزی اختیار کر، ہمارا کام ہی عاجزی ہے۔ ہمارے باپ سے جو بھول ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہی عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب پالنے والے، ہم سے بھول ہو گئی، جھک گئے، اڑے نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، جو بھی ہے ہمیں معافی چاہیے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو باری تعالیٰ پھر تو ہم سدا خسارے میں رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تو ہے ہی مہربان، لیکن کو آئے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن رہا نہ من۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بات کو دھیان سے سنو اور دین سیکھو۔ آج تم انگلیوں پہ ہزاروں کروڑوں کا حساب کر لیتے ہو، سبحانک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، التحیات، درود شریف، یہ چیزیں مشکل ہیں، کوئی مشکل نہیں، نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، منزلیں انسان کو خود ہی مل جاتی ہیں۔ وہ معزز تھے، کون؟ حضور کے صحابہ، حضور کے آل رسول، کیونکہ انہوں نے دین کو سینے سے لگایا، دنیا کو انہوں نے ہاتھوں میں رکھا تھا، جب ضرورت پڑتی پھینک دیتے، لیکن دین کو انہوں نے ایسے پکڑا تھا۔ یہ گردن کٹ گئی لیکن دین کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایسے نہیں وہ جاتے ہوئے بھی جب ان کا خون بہ رہا ہوتا تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، ان کو یقین تھا، پھر دنیا پر اللہ نے ان کو سلطنت دی۔ پھر پڑھ تو سبق شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا، شرافت کا، لیا جائے گا آج بھی تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہر مسلمان قیمتی، ہر مسلمان، چاہے وہ ٹرک ڈرائیور ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ مزدور ہے، ہر مسلمان ہیرا ہے، اور ہم سے اونچا مقام اللہ نے کسی کو کائنات میں دیا ہی نہیں ہے جتنا مسلمان کو بلند مقام بخشا ہے۔ ہم نہ غلام تھے، نہ غلام ہیں، اور انشاءاللہ نہ غلام ہوں گے۔ آزمائش میں ضرور ہوتے ہیں، عروج و زوال قوموں پہ آتا ہے۔ کعبہ ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، اللہ کے گھر ہمارے پاس، بیت اللہ میں کون طواف کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں کون قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے؟ مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، غیر مسلموں کے کو قرآن پڑھا جاتا ہے؟ یہ بڑے بڑے کام آج بھی اللہ پاک ہم سے لے رہا ہے، تو اس کی یہ علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو نیکیاں چھپانے والے بھی بہت کچھ نیکیاں چھپا رہے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر پہ اللہ رحمتیں نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ رب کے بندے انمول ہوتے ہیں، کچھ رب کے بندے انمول ہوتے ہیں، دکھنے میں کچھ اور نظر آتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ کہ ہمیں آرڈر ہے کہ تم نیکی کرو، اس کو زہر نہ کرو، میری رضا کے لیے اس کو میرے بینک میں میرے پاس جمع کروا دو، بس نیکی کرتے جاؤ تو بولتے جاؤ، پھر دیکھنا میں تمہیں جب اجر دوں گا تو تمہاری خوش قسمتی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا تمہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو اللہ پاک نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، مبارکباد، ہزاروں کروڑوں بے شمار آپ کو مبارک ہوں، تمام مسلمانوں کو۔ ہم ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے اندر ہم بھائی ہیں سب، ہمارے اندر چھوٹے موٹے اختلاف بھائیوں میں چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ایک،
ہم امت ایک، ہمارے اندر اگر اغیار نے کسی وجہ سے نفاق اور یہ عداوت، یہ دشمنی بنائی ہے یا چلائی ہے، تو اس کو ہم سمجھے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک جنت میں رہیں گے انشاءاللہ، ہم ایک جنت میں سب رہیں گے۔ ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے کعبہ دیا ہے، بیت اللہ میں جا کے رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی بت کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اللہ کریم کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کے لیے سر کٹاتے بھی ہیں۔ ہمیں سر جھکانا بھی آتا ہے اللہ کے لیے، اور ہمیں انشاءاللہ اس کی توفیق سے سر کٹانا بھی آتا ہے، اور قیامت تک امت مسلمہ قائم دائم رہے گی، عروج و زوال قوموں پہ آتے رہتے ہیں۔ مانتے ہیں ہم کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، داغ داغ نہ کر، داغ داغ نہ کر، سب داغدار ہیں، داغ داغ نہ کر، سب داغدار ہیں، جو بے داغ ہے، جو بے داغ ہے، جو بے داغ ہے غوری وہ پروردگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سر بلند فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہیں، اس کے لیے صبح بھی اس کو یاد کرتے ہیں، دوپہر کو بھی اس کو یاد کرتے ہیں، رات کو بھی اس کو یاد کرتے ہیں، کبھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کبھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، کبھی اللہ اکبر پڑھتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی اذان پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی تہجد پڑھتے ہیں، کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جملہ پڑھا کرو، تجھ پر گھر بار لٹا دوں، تجھ پر گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تیری یاد میں سب کو بھلا دوں، سبحان اللہ، تیری یاد میں سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تیری یاد میں سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تو آخر میں پھر عرض کروں گا کہ الذین یؤمنون، ان میں یہ خوبی اور صفت ہے، بالغیب، وہ بن دیکھے مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، مجھ پہ یقین کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو بھی فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ کسی قوم کو، کسی فرد کو اس کی کم عقلی کی وجہ سے، ناقل العقول ہونے کی بنیاد پہ اس کو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو آ چکی ہے بھائی، ہم تو اللہ پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ہمیں پورا یقین ہے۔ سورج ادھر مغرب سے، مشرق سے مغرب کی طرف سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کی اور میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوشیاں عطا فرمائے اور میری آل اولاد کو برکتیں نصیب فرمائے، علماء کرام کو، میرے استادہ کرام کو، اور جتنے معاونین ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ دوران زمانہ طالب علمی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا، میری زندگی کو چھوڑو، بس اپنی قبر کا خیال رکھنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، میری قبر کی فکر چھوڑو، بس اپنی قبر کا خیال رکھنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، ارے میرے حساب کی فکر چھوڑو، بس روز محشر میں اپنے حساب کا
خیال رکھنا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میرے پروگرام درس کو ضرور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو میں یہ اللہ کریم کی دربار میں یہ مبارک درس کے دوران دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر ایک کی اللہ پاک پریشانی کو دور فرمائے۔ کوئی مقروض ہے یا کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، جس وجہ سے بھی وہ پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حالات کو بخوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں درخواست ہے آپ کے بھائی کی، آپ کے دوست کی، اور مجھ سے دوران درس کے کوئی غلطی، کوئی کمی پیشی، سبقت لسانی ہوگی ہو تو اہل علم سے گزارش ہے کہ مجھے آگاہ فرمائیں اور میں اس سے رجوع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سر بلند فرمائے اور تمام مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔